آئے ہیں۔ سوال ہے اللہ اور قوم میں فرق ہے یا نہیں؟ اصل میں ہماری کتاب قرآن پاک ہے اور ہمارا جو محاورہ ہے وہ محاورہ اسلامی محاورہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں وہ اسلامی محاورہ، نماز بولیں گے، روزہ بولیں گے، زکوٰۃ بولیں گے، حج بولیں گے، لیکن اسی کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ نماز کو کسی نے پریئر کہا، وضو کو کیا کہتے ہیں؟ جی ارے انگلش میں وضو کیا کہتے ہیں؟ ابلیشن۔ ہاں اچھا، روزے کو کیا کہتے ہیں؟ فاسٹنگ۔ حج کو کیا کہتے ہیں؟ جی پلگرمس۔ زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈونیشنز۔ کچھ بھی کہتے ہوں گے۔ الفاظ کے بدلنے سے کیا عمل بدل جائے گا؟ کیوں بھائی؟ الفاظ کے بدلنے سے عمل بدل جائے گا؟ عمل تو وہی رہے گا۔ تو ہم جس ذات کو اللہ کہتے ہیں، جس ذات کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لیس قبلہ شیء۔ اللہ کون ہے؟ لیس بعدہ شیء۔ اللہ کون ہے؟ انا الاول بلا بدایہ۔ اللہ کون ہے؟ انا الآخر بلا نہایہ۔ اللہ کون ہے؟ لا یصف وصف واصف۔ اور اللہ کون ہے؟ وَلَا يَعْرِفُ عِلْمُ عَارِف۔ اللہ کی تعریف، اللہ اول ہے، اس سے اول کوئی نہیں۔ اللہ آخر ہے، اس سے آخر کوئی نہیں۔ اللہ ایسا مبتدا جس کی ابتدا نہیں۔ اللہ ایسا انتہا، ایسا منتہا جس کی انتہا نہیں۔ اللہ کو کوئی تعریف کرنے والا نہیں بیان کر سکتا، کوئی جاننے والا مکمل جان نہیں سکتا۔ اللہ کون ہے؟ المستجمع بالصفت الکمالیہ۔ شرح تہذیب والے نے یوں کہا، اللہ کہتے ہیں ہر کمال رکھنے والے کو، ہر کمال رکھنے۔ اللہ کی کوئی جہت نہیں۔ وَلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تُوَلُّوا۔ اللہ تعالیٰ کے تو مشرق و مغرب ہے، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو ادھر پاؤ گے۔ جس طرح ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ محیط ہے اور ہم محاط ہیں۔ اللہ محیط ہے اور ہم محاط ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ ہم سب کو گھیرا ہوا ہے اور ہم گھیرے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو پورا دیکھ رہا ہوں، تو اللہ اسی طریقے سے پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی نظر ہر ایک پر ہے کہ نہیں؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو اگر کوئی بیچارہ اتنا ہی دیکھ سکتا ہے، جس کی سائٹ ذرا کچھ پرابلم ہے تو اتنا دیکھے گا، اتنا نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جس طرح ہم لوگ پورا دیکھ رہے ہیں، اس طرح وسیع کرسیہ السماوات والارض، جب اللہ کی کرسی تمام آسمان و زمین پر گھیری ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے تو اللہ کی ذات کتنی وسیع ذات ہوگی، وراء الورا ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا دیکھ رہا ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں، جیسے ہم، یہ تو میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اسی کو وہ لوگ اوم کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں، غیروں کی کتابوں میں اوم کی جو تعریف کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھو غیروں کا کوئی مذہب ہی نہیں، سب سے پہلی بات سمجھو۔ غیر کا کوئی مذہب اگر کائنات میں ہے تو صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کائنات میں کوئی مذہب، ایک ہے کریٹڈ مذہب، ایک ہے کریٹر کا مذہب۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کریٹر کا مذہب، ایک ہے کریٹڈ مذہب، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟
تو کریٹر کا مذہب ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بقیہ جتنے لوگوں نے اپنا اپنا مذہب بنایا یہ کریٹڈ مذہب ہے، یہ بنایا گیا ہے، اس کی تاریخ ہے، یہ اب وجود میں آئی، یہ فلاں فلاں اس کا بانی ہے، فلاں اس کا بانی ہے، فلاں اس کا بانی ہے، ہر ایک اس کو وجود میں لائے ہیں۔ اچھا لائے کیسے؟ اپنے اپنے سوچ سے، اپنے اپنے خیال سے۔ اسی لیے میں ایک معمولی بات بتاتا ہوں، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی تاریخ بولتے ہی نہیں بولتے؟ سب کی نشانی دنیا میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کا قدم موجود ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بستی موجود ہے، شیس علیہ السلام کی خبر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا موجود ہے، جگہ موجود ہے، لوط علیہ السلام کے بدوا موجود ہے، ڈیڈ سی، شعیب علیہ السلام کی بستی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے۔ اول تا آخر تک تمام نبیوں کی نشانی دنیا میں آج پریزنٹ ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب والے سے پوچھو تمہاری کیا چیز ہے؟ لنگ ہے، کہاں سے آیا لنگ؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ہسٹری؟ غیر خود کہتے ہیں، کہتے کہتے کروناندھی بھی چلا گیا، خود گاندھی اس بات کے قائل کہ رام کوئی ہے ہی نہیں، یہ کہانی ہے، رام کوئی ہے ہی نہیں۔ رام ہے ٹھیک ہے، اس کا کنگڈم کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جنم بھومی کے بارے میں تم تو بولو رام تھے، رام کو ثابت کرنے پر چیلنج کیا تھا اس نے، کوئی بھی اس کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام ہی کو ذرا سا آلٹریشن کر کے اپنا قصہ لکھنا شروع کیا۔ جیسے رام لکشمن سیتا کا جو کہانی ہم لوگ سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ابراہیم کو رام بنا دیا، اسماعیل کو لکشمن بنا دیا، سارا کو سیتا بنا دیا، شیطان کو راون بنا دیا۔ یہ جو کہانی ہے اسی سے بنایا ہوا کہانی ہے، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں، زیرو، حقیقت میں کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہوم ہے، یہ ہوم کیا کہتے ہیں؟ منوش جو سب سے پہلے دنیا میں آیا، اس نے جس کی پوجا کیا وہ ہوم۔ تو اوم کون ہے؟ اوم کون ہے کے سوال پر جو وہ لوگ شرح کرتے ہیں، وہ شرح کرتے ہیں جو اللہ کی ہے، اللہ کی جو صفات، نام الگ لیکن وہی ہے اصل۔ منوش کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو منو کہتے ہیں، وہ پوجا کرتے تھے کس کی؟ اوم کی۔ وہ آدم علیہ السلام کس کی کرتے تھے عبادت؟ اللہ کی۔ تو اس کو وہ لوگ اپنی زبان میں، اپنی اصطلاح میں منوش نے اوم کی پوجا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں یہ فرق، اس لیے میں نے آپ کو بیان کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کا کوئی اصل نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے سے ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے، ورنہ حقیقت میں ان کا کچھ بھی نہیں۔ آپ ڈٹ کر، کوئی بھی ہو دنیا کا بڑا سے بڑا انسان، ڈٹ کر آپ صرف یہ کہہ دیں تو ثابت کر، وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ معمولی بچے ان کو ہرا سکتے ہیں، ان کی کوئی نہیں۔ اس کی تو تاریخ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ بتیں کیسے وجود میں آئی۔ سب سے پہلی بات، خدا پیدا ہوتا ہی نہیں۔ رام کی جنم بھومی کہنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا پیدا ہوتا ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آیا ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے کہتے ہیں خدا۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ خود جو وجود میں آیا ہو، اسے وجود میں کوئی لایا نہیں۔ اللہ کی ذات کو کوئی وجود میں لایا نہیں، اللہ کی ذات کو کوئی وجود میں لایا نہیں۔ اور یہ
وجود میں لایا گیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو خیر، بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال ہو گیا، کچھ باتیں کہنے کا موقع مل گیا۔ حالانکہ میں آج تفسیر بڑی مختصر کرنا چاہ رہا تھا، میرا درس ہے، پھر بھی سوال لمبا ہوتا جا رہا ہے۔